آپ سانس بھی لے رہے ہیں نا، یہاں پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، آپ یاد رکھیے گا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور اگر ابھی میں آپ کو بولوں کہ سورج نہیں نکلا ہوا سورج، تو آپ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے نا. اسی طرح اللہ ایک ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے دنیا بنائی، اور ہم نا اللہ کے پاس جائیں گے، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ دل میں رہتا ہے، باہر نہیں رہتا اللہ. کہ یہ اگر میں اللہ لکھ کے نا اور میں اس کو پوچھتی رہوں، کوئی فائدہ نہیں. اللہ دل میں رہتا ہے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. اور پھر کیا کہتے ہیں جو ہم پھر اچھا اس کے بعد نا یاد رکھیے گا کہ اللہ دل میں رہتا ہے، اور جب دل میں اللہ رہتا ہے تو کوئی بری چیز نہیں آ سکتی دل میں. مثال کے طور پر خدا نخواستہ آپ کوئی گندی بات کر رہے ہیں، جیسے جوا کھیل رہے ہیں، اگر ابو آ جائیں گے تو کھیلتے رہیں گے؟ ایسا چماٹ ماریں گے ابو. اور اگر خدا نخواستہ کوئی سگریٹ پی رہا ہے، خدا نخواستہ، اور ابو آ جائیں، پیتے رہیں گے؟ اور باپ رے باپ. اور آپ لوگ اتنی گالیاں دیتے ہیں، بہت ہی گندی گندی، اور اگر ابو کھڑے میں دیتے رہیں گے گالیاں؟ نہیں نا. تو پھر کس نے آپ کو پیدا کیا؟ اللہ نے. لکھا ہوا ہے قرآن شریف میں. آپ سارے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا کہتے ہیں، قرآن شریف آپ سب پڑھ رہے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کر رہے. کہانی کی کتاب کی طرح پڑھنا چاہیے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم جو منہ سے بولتے ہو نا، جو میں بول رہی ہوں، یہاں پر 2 فرشتے لکھ رہے ہیں، لکھتے جا رہے ہیں. بہرحال جب اللہ نے دنیا بنائی، اس کے بعد اللہ نے نا 1,24,000 پیغمبر بھیجے کہ ان کو سکھاؤ کہ اچھی بات کیا ہے، بری بات کیا ہے. سکھاؤ ان کو کہ کیسے جیتے ہیں، کیسے مرتے ہیں، کیسے لوگوں سے بات کرتے ہیں، کیسے کماتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں. یہ سب اللہ نے ہمیں کہا کہ یہ سکھاؤ. تو وہ ٹیچر تھے، وہ پیغمبر 1,24,000 وہ ہمارے ٹیچر تھے. آپ میرے پاس آتے ہیں، آپ کیا خود جو میرے پاس پڑھ رہے ہیں خود سے پڑھ سکتے تھے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم خود سے پڑھ سکتے ہیں. تو پیارے نبی پہلے آئے، پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، 25 سال کے ہوئے، ان کی شادی ہوئی، ان کے بچے ہوئے، پھر 40 سال کے ہوئے. جب وہ 40 سال کے ہوئے، پھر ان کے اوپر قرآن شریف نازل ہوا. قرآن شریف نازل ہوا. اتنی موٹی کتاب قرآن شریف. اب وسیم کیا مسئلہ ہے؟ اب اس کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہر کچھ لکھا ہے. اور پیارے بچوں، ہر چھٹے پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ پر احسان کرو، ماں باپ پہ احسان کرو، ماں باپ کے اوپر احسان کرو، ماں باپ کو چاہو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. تو ہمیں تو کرنا فرض ہے. ماں باپ ہر چھٹے 8ویں پیج پر ماں باپ کا نام آ جا رہا ہے. اور پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ اولاد کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو بری باتیں نہ کہو. ہاں لکھا ہوا ہے ایک دوسرے کے نام برے نام نہ رکھو. موٹا، کالا کا ہے نہیں، اے کالا، اس کو ایک کا جو اس کو نام آتا ہو، اے پتہ نہیں کون، اے کالا، اے موٹا، اے پتلا، اے گے. نام یاد کریں، نام سے لکھا ہوا ہے، نام سے پکارو. اس کے بعد کیا ہوا، 1,24,000 پیغمبر آئے، پھر پیارے نبی آئے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری نبی آ گئے. اس کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اور جو کہتے ہیں لوگ شیطان تو ہے. ہاں پھر پتہ ہے کیا ہوا، اللہ نے پہلے سے دنیا بنائی ہوئی تھی، جن بنائے ہوئے تھے، جن جو ہمیں نظر نہیں آتے. پھر اللہ نے نا انسان بنایا، حضرت آدم، ایک انسان بنایا، ایک آدمی بنایا. جب آدمی بناتے، فرشتے تھے پہلے سے، جن بھی تھے. تو اللہ نے کہا میں ایک ایسا بنانے والا ہوں، اور وہ مٹی سے بنانے والا ہوں، مٹی سے، کیچڑ سے میں بنانے والا ہوں، تم لوگ اس کو سجدہ کرنا. فرشتے صرف اللہ کی بات مانتے اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں فرشتے. آپ نے کیسے 22 گنا اس کے بغیر؟ میرا تو پوری وہ گنتی الگ الٹ جائے گی. اس دن یہ نہیں تھا پتہ، میں نے تو سارا آرڈر میرا خراب ہو گیا. اگر 23 بندے ہو گئے تو کتنے پھر سے گنے؟ کیسے 23 تو کبھی بھی نہیں تھے یار. ہاں
میں نے اس کو رکھا ہوا تھا یہ نا، ہاں یہ آ نہیں رہا ہوگا نا، جو گنتی خراب ہو گئی، گنتی غلط ہو گئی. اب اللہ کرے 22 ہوں. رؤف کے ساتھ 23 ہے، پھر تو رؤف کو نہیں ملے گا نا. یہ آ گیا پتہ نہیں کہاں سے اتنے دنوں کے بعد. جو ہے یہ بیچ میں نہیں آ رہا تھا نا، تو فرائیڈے کو میں گنواتی ہوں نا جب میں چیزیں منگواتی ہوں، اور میں نے یہ 22 منگوایا. اچھا خیر، پھر کیا ہوا، اللہ نے کہا کہ فرشتوں کو، اچھا جو ہمیں اللہ کہے گا وہ ہمیں ماننا ہے نا، یا ہمیں یہ کہنا کہ اللہ کہہ رہا نماز پڑھو، کیوں میں تھکا ہوا ہوں بھائی، روزہ رکھو، کیوں بھائی گرمی ہے کیوں رکھوں، رمضان کیوں گرمی میں آ گیا میں تو نہیں رکھوں گا. ہم جو اللہ نے کہہ دیا وہ آپ کو کرنا ہے. نماز پڑھنی ہے، ابھی کیوں، ابھی تو پڑھ کے آیا تھا. تو اسی لیے نا اللہ، ماں باپ کی بات ماننی چاہیے، ہر بات ماننی چاہیے ماں باپ کی. میں نہیں کر، میرے سامنے جو ہوتے سب میرے سامنے جو ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، جتنی بھی آتی ہیں میرے گھر میں کام کرنے والی بیٹیوں کے ساتھ، میرے سامنے تو فرشتہ ہوتی ہے میرے سامنے، ماں بھی اور بیٹی بھی. اور جدھر مجھے ادھر ادھر آواز آتی ہے نا ماں کی کہ اپنی بیٹی کو کچھ کہے، مجھے یہ آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ ماں ہو چاہے کسا نہ ہو. اور تو وہ یہ دیکھو ایک یہ فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، یہ کتنا پیارا ہے، اس کو بھی میں دیکھ چکی اپنے ماں کے سامنے. بہت ماں باپ کی عزت کرے گا جو، وہ اللہ کی عزت کرے گا. تو پھر نا، پھر انسان بنایا، اور انسان جیسے ہی بنایا اس کو کہا سجدہ کرو، سارے فرشتے جو سجدہ کرنے گر گئے. شیطان نے نہیں سجدہ کیا، ابھی انسان نہیں بنے تھے، دنیا نہیں بنی تھی. شیطان نے کہا کہ کیوں، میں کیوں سجدہ کروں، آپ نے اس کو مٹی سے بنایا، انسان کو، ہم مٹی سے بنے ہوئے اور جن آگ سے بنے ہوئے، اور مجھے آگ سے بنایا. آگ جو ہے وہ مٹی سے زیادہ اچھی ہوتی ہے، میں نہیں کرتا سجدہ. ابھی انسان بنے ہی نہیں تھے. تو کیا ہوا کہ اللہ نے کہا کہ تو میرا نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں مانتا، نکل جا یہاں سے. جنت سے اس کو نکال دیا شیطان نے، اور کہا کہ تو آگ میں جلے گا جو اللہ کی بات نہیں مان رہا. تو اللہ کو تڑی دے کے تڑی دی اس نے، شیطان نے. کہہ رہا اچھا میں بتاتا ہوں، تو نے یہ انسان بنایا ہے نا، کوئی تیری عبادت نہیں کر. کیوں بنایا انسان کو، اللہ سے پوچھا. اللہ نے کہا میں نے انسان کو نا اپنی عبادت کے لیے بنایا، قرآن میں لکھا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا صرف اپنی عبادت کے لیے. تو شیطان نے کہا کوئی تیری عبادت نہیں کرے گا. چیلنج کر دیا اللہ کو، مجھے نکال دیا نا جنت سے. میں بتاتا ہوں کہ یہ انسان کیسے اللہ کی عبادت کرتا ہے. تو اللہ نے کہا، کہنے لگا صرف میں ایک بات، میری بات مان لے. اللہ کو کہا مجھے قیامت تک موت نہ دینا. شیطان نے کہا، وہ جن تھا، اس نے اللہ کی اتنی عبادت کی تھی کہ اس کو فرشتہ بنا دیا تھا. اتنی اس نے عبادت کی اللہ کی، 6000 سال عبادت کی، سجدے. پھر اللہ نے کہا اچھا تجھے اجازت ہے. شیطان قیامت تک نہیں مرے گا، قیامت میں مرے گا. اب اس نے گمراہ کرنا شروع کیا انسان کو. ہر گناہ ہوتا ہے اس دنیا میں، ہر گناہ ہوتا ہے، اور ہر کوئی کرتا ہے گناہ. لیکن جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ڈر جاتا ہے اللہ سے، یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا، مجھے معاف کر دے. تو اللہ اس کو معاف کرے گا اور اس کو جنت میں لے جائے گا، اس کو دوزخ کی آگ میں نہیں ڈالے گا. لیکن اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ ہے، باہر کے لوگ، انگریز، کوئی نہیں اللہ، کوئی نہیں ہے فرشتے، کوئی نہیں ہے یہ. اور وہ عیش کرتے ہیں. اللہ نے ان کو اتنا پیسہ دیا ہے، اتنا پیسہ دیا، ان کو گھر سونے کا چاندی کا ہے. اللہ نے کہا یہ دنیا ہے، مرنا تو ہے تمہیں، اور مرنے کے بعد شروع ہو جائے گی کہانیاں. اتنا سخت ہوگا. اگر کسی نے کسی کو 10 روپے نہیں دیے نا، تو وہ ایسے زمین پہ لیٹا ہوا ہے، اس کے سینے پہ آسمان جتنا پتھر رکھا جائے گا، جو قرضہ لیتا ہے اور یہ جو بھی کرتا ہے. پھر آخری نبی آئے، پیارے نبی آئے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ آ گئے آخری نبی قرآن شریف لے کر. پھر ان کی اتنی نیک عورت سے شادی ہوئی، اتنی نیک، اتنا پیسہ. حضرت خدیجہ
اور ان کی ماں کا کیا نام تھا پیارے نبی کی؟ حضرت آمنہ، بی بی آمنہ۔ بات سے ٹوٹ جائے گا ٹیبل۔ اور باپ کا کیا نام تھا؟ حضرت عبداللہ۔ میں نے آپ کو یاد کرایا تھا، میں نے کہا تھا کہ اگر آپ میں سے جس کا بھی اب انشاءاللہ عبداللہ نام رکھنا ثواب ہے، اگر کوئی اپنا کسی کا بھائی بہن ہوگا نا تو وہ اس کا نام عبداللہ رکھے، اور اب اگر کسی کی بہن ہوگی آمنہ رکھے۔ آمنہ پیارے نبی کی والدہ، عبداللہ پیارے نبی کے والد، پھر پیارے نبی کی بیٹی ہوئی فاطمہ، بی بی فاطمہ۔ پھر انہوں نے نا، اب آپ بتائیں پیارے نبی کی اولاد کیسے ہوگی؟ آپ خود بتائیں، اچھی ہوگی کہ بری ہوگی؟ ان کی تربیت کس نے ان کو بڑا کیا ہوگا؟ پیارے نبی نے۔ آپ سوچ لیں، پیارے نبی نے ان کی۔ اور میں یہ پچھلے سال بھی آپ کو یہ بات بتا چکی ہوں، اور میں نے پچھلے سال آپ کو طارق جمیل کا لیکچر سنایا تھا۔ پھر کیا ہوا، پیارے نبی کے بہت سارے چاچا تھے، حضرت ابو طالب، بہت سارے بیٹے تھے۔ پھر جب مولا علی پیدا ہوئے تو انہوں نے ان کو گود لے لیا، ان کی پرورش کی، ان کو بڑا کیا۔ وہ پیارے نبی کے ساتھ اتنے سے پیچھے 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 چلتے تھے پیارے نبی کے۔ پیارے نبی گلیوں میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ، جو کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا سا بچہ ساتھ ساتھ۔ 25 سال چھوٹے تھے وہ، یعنی بیٹے جتنے چھوٹے تھے مولا علی، سگے چاچا کے بیٹے، جن کی پرورش پیارے نبی کی ان کے باپ نے کی تھی، حضرت ابو طالب نے۔ کیونکہ پیارے نبی کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ 5 سال کے تھے تو راستے میں ماں کا انتقال ہو گیا، 5 سال کے تھے صرف، راستے میں ان کی ماں کو پھر دفن کیا راستے میں کہیں، بی بی آمنہ کو۔ تو پھر ان کے چاچا نے، دادا نے کی، وہ انتقال ہو گیا۔ پھر چاچا حضرت ابو طالب، ان کے بیٹے مولا علی، ان کے بہت سارے بیٹے تھے، بہت سارے، پتہ نہیں کتنے، 9-10 بھائی۔ انہوں نے مولا علی کو اڈاپٹ کر لیا۔ اڈاپٹ کا مطلب ہے کہ بھئی ہم ان کو پالیں گے، کیونکہ حضرت ابو طالب غریب تھے۔ پھر ان کی تربیت پیارے نبی نے کی، بہت بہادر تھے وہ۔ پیدا ہوئے نا مولا علی، سانپ آ گیا ان کے جھولے میں، جیسے آپ کی پلنگ میں جھولا لگا ہوتا ہے، اور انہوں نے نا ایسے کر کے اس کا منہ پکڑا سانپ کا، چیر دیا پورا سانپ پیدا بچے نے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے بہادر، اور ان کی بہادری کا کیا کہنا۔ پھر جب وہ بڑے ہوئے اس کے بعد ساتھی بن گئے پیارے نبی کے۔ پیارے نبی نے ان کو، جیسے پیارے نبی بادشاہ تو وہ ان کے وزیر، ان سے کام کروائیں، سب کروائیں۔ ہائے اللہ، پھر کافروں سے جنگ شروع ہوئی، سب قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، جنگ شروع ہوئی۔ مولا علی کا ذکر نہیں لکھا قرآن شریف میں، جنگیں ہوئیں، بدر، خندق، حنین، احد، تبوک، اتنی جنگیں ہوئیں کافروں سے۔ سب کے ہیڈ کون تھے؟ پیارے نبی تو تھے ہی، جنگ کے ہیڈ کون تھے؟ مولا علی۔ مولا علی کبھی کوئی جنگ نہیں آ رہے، جنگ نہیں آ رہے، کوئی جنگ نہیں آ رہے۔ تلوار مارتے تھے نا، ڈھیر لگاتے تھے کافروں کے، ڈھیر۔ پھر لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ اب جیسے کہ میں مسلمان ہونے لگی، میں مسلمان ہو گئی، میرے باپ کو مولا علی نے جنگ میں مارا، کافر کو، کافر۔ آپ مسلمان ہو گئے، آپ کے بھائی کو جنگ جب ہوئی تو کافر تھے تو مولا علی نے قتل کیا۔ اتنے قتل کیے انہوں نے اللہ کے لیے۔ پیارے نبی پیچھے دیکھتے رہتے تھے، علی یوں کرو، علی یوں کرو۔ وہ اکیلے نہیں ہوتے تھے مولا علی، لیکن وہ لیڈر ہوتے تھے، ان کے پیچھے مسلمان جنگ کرتے تھے۔ اور پھر جنگ کرتے کرتے ساری جنگیں جیتی مولا علی، اتنے بہادر، جو نہیں ڈرے گا بس اللہ اس کا ساتھ دے گا۔ جگہ جگہ لکھا ہے قرآن شریف میں، ڈرو نہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے، ڈرو نہیں اللہ تمہارے ساتھ۔ ڈر جاتے ہیں ہم لوگ، آپ دیکھیں نا کتے سے ڈر کے بھاگتے ہیں، پیچھے آپ کے بھاگتا ہے، ایک پتھر مارو، دیکھ لے بیٹھا ویسے وہاں سے پھر گھوم کے یہاں آئے گا، نہیں ڈرے، ایک پتھر مارے ایسا بھاگے گا۔ دوسری گلی آئے گا پھر وہ۔ ہاں تو انہوں نے اپنے وہ گھوڑے بھینسوں کے حفاظت کے لیے کتے رکھے ہوں گے، جنگلی کتے ہیں۔ ہاں اندھیرا عورت، ہاں ہاں
ہاں اچھا پالتو، تو وہی تو میں کہہ رہی ہوں، شکاری کتا ہوگا وہ، اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں.